السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والوں سے یہ خطاب ہے، حالانکہ وہ ایمان لا چکے ہیں۔ اگر ایمان والے اپنا محاسبہ کریں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم پورے کے پورے اسلام میں ڈھلے ہوئے ہیں جو اسلام ہمیں بتایا گیا ہے، یا ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح آج وہ چیزیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں اسے ہم اپناتے ہیں اور جن میں ہمارا نقصان ہے اس سے آنکھیں چرا لیتے ہیں۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بے شک جو نماز پڑھتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، تمام ان احکام کو جنہیں وہ فالو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور اسے اچھا سمجھتا ہے، لیکن صرف اس کا اچھا سمجھنا اس کے لیے کافی نہیں ہے، اور نہ اس بیس پہ وہ جنت میں جائے گا کہ وہ صرف ایسے اعمال والے لوگوں کو اچھا سمجھے، بلکہ اسے خود بھی ان تمام طریقہ کار کو فالو کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں۔ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا گول کیا ہے۔ جو بچے اس نے پیدا کیے ہیں وہ انہیں پڑھا لکھا رہے ہیں، کیا ان کی آخرت بنانے کے لیے بھی وہ کچھ کردار ادا کر رہے ہیں؟ یعنی ان کا گول کیا ہے؟ کیا انہیں صرف پڑھا لکھا کے اپنا مستقبل محفوظ کرنا ہے، یا انہیں اللہ کا راستہ بھی دکھانا ہے، اس کا پابند بھی بنانا ہے، اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی ایک طرح کا اس کا بھی انتظام کرنا ہے؟ اسلام مولویوں کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اگر اللہ کا ایک حکم مانیں گے اور ایک حکم نہیں مانیں گے تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو انہوں نے ایمان والوں سے کہا ہے، یہ نہیں کہ صرف ایک پیر اور ایک ہاتھ کو اندر کر دو اسلام میں اور ایک پیر اور ایک ہاتھ کو باہر کر دو۔ جی اس قسم کا اسلام جو ہے یہ نہیں چلے گا۔ قرآن مجید میں زیادہ تر خطاب انسانوں سے ہے، لیکن یہ اسلام میں داخل لوگوں سے کہا گیا ہے جو پہلے سے اسلام میں داخل ہیں۔ جسے تبلیغ والوں کو کہتے ہیں، ہمیں جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ بھئی ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، جائیں آپ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا انہیں کلمے کی دعوت دیں۔ اور وہی مولوی ہوتے ہیں اور وہی علماء ہوتے ہیں، جب ختنہ ہوتا ہے، بچے کے کان میں اذان دینی پڑتی ہے، شادی کا ٹائم ہوتا ہے، نکاح کا ٹائم ہوتا ہے، تو پھر یہ مولوی انہیں یاد آ جاتے ہیں، اور حالانکہ پھر وہ کسی بھی پنڈت کو یا کسی بھی دوسرے مذہب کے بندے کو نہیں لے کے آتے کہ وہ ان کے بچے کے کان میں اذان دیں یا ان کا نکاح پڑھوائیں، یا ہفتے میں ایک دن مسجد کو ٹچ کر دیتے ہیں، بھئی جمعہ کا دن ہے، پاک صاف کپڑے پہن لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، یا انہیں مرتے وقت مولوی یاد آ جاتے ہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ قرآن مجید میں ہے لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی تک پہنچ نہیں سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہاں پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ وہ جو کسی سے اضافی ہو جائے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، تو صحابہ کرام گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا باغ جو ہے وہ بہت میرے لیے محبوب ہے اور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسے میں کس پہ خرچ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو، کیونکہ وہاں پہ رشتوں کی اہمیت تھی، اور یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ اس میں بغض بھی آ جاتا ہے، کینہ بھی آ جاتا ہے، لیکن
اپنی پراپرٹی اپنی جائیداد جو ہے وہ کسی کو نہیں دیتا، حالانکہ آج کل تو اپنے بہن بھائیوں کو بھی نہیں دیتا۔ کچھ ایسی حالت ہے کہ مالدار بہن بھائیوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ مر گیا ہے، کہ اس کا حصہ بھی بچ گیا ہے، وہ حصہ بھی میں کھا لوں، ہم آپس میں تقسیم کر لیں۔ اور اگر ایسا ہی مالدار رشتہ دار ہو جس کے مرنے سے انسان کو خوشی ہو، تو ہمیں تو یہ ہمارا دین یہ نہیں بتاتا، بلکہ آج کل تو جو ہو رہا ہے کہ ماں کے پیچھے ساری جائیداد ہوتی ہے تو بھائی بیٹھ کے اسے کنونس کرتے ہیں کہ بھائی اسے ہمارے پیچھے لکھ دو، یا کوئی ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو یا اس سے زیادہ ہوں، کہ کل کو اگر بہنیں ہم سے اس میں سے حصہ نہ مانگ لیں، اور کل کو ایسا نہ ہو کہ یا ہماری بہنیں یا کوئی اور مانگنے نہ آ جائے اس میں اپنا حصہ، تو وہ بھائی سوچتے ہیں کہ بھائی اس طرح ہم گنہگار ہونے سے بھی بچ گئے، کیونکہ ماں نے تو خود انہیں اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں لیا، لیکن وہ جو کردار ادا کر رہے ہیں کیا اللہ ان سے باخبر نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے قابل احترام تمہارے لیے وہ ہے جسے تم اپنی بہن یا بیٹی دیتے ہو۔ تو رشتوں کا اسلام میں اتنی اہمیت ہے، آج وہ اہمیت کہیں کھو گئی ہے۔ ہر انسان کو لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے اور یہی دین ہے، اور کہیں نہ کہیں اسلام کی کوئی آیت جو ہے اسے لے کر غلط اس کا ترجمہ یا تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا کہ اگر تمہیں علم نہیں تھا تو تم نے اہل علم سے کیوں نہ پوچھا، صرف نکاح اور جنازے کے لیے مولوی تمہارے کام آئیں گے۔ شادی بیاہ جو ایک سنت عمل ہے اسے بندہ دیکھ لے کہ کیا یہ اسلام کے مطابق ہے۔ اسلام میں جو آج کل کے جو یہ لوازمات جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ بالکل اس کا کوئی اسلام سے کوئی ہی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں جسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اچھے سے اچھا ولیمہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اچھا کھائے اچھا پہنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، لیکن نکاح بھی پڑھاتے ہیں، بس وہ جو سنت عمل ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد بینڈ باجے اور جو لغویات اور جس قسم کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں تو اس سے اللہ ہم سب مسلمانوں کو بچائے۔ آج کل ہماری بقا کے لیے ضروری ہے، آج کل ہی نہیں بلکہ جب سے ہماری زندگی شروع ہوتی ہے ہماری بقا صرف اسلام میں ہی ہے۔ اگر ہم اسلام کو پورے طریقے سے جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے سکھایا گیا ہے، اور اگر جس نے سیکھا بھی نہیں ہے انہیں چاہیے کہ جا کر سیکھے، اسلام کی راہ میں اپنا وقت لگائے اور اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کریں، ورنہ آج کل کے جو دنیا جہان کے حالات ہیں، جو زلزلے ہیں، ابھی پچھلے بھی دنوں ایران اور شام میں جو زبردست قسم کا زلزلہ آیا ہے، وہ کیا یہ ہمارے اپنے اعمال ہی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اتنا ظالم نہیں ہے۔ یہ وہی رب ہے جس نے حضرت مریم کو بے موسم کے پھل کھلائے ہیں، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ کو انسان راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز بھی دے دیتا ہے کہ جس کا دور دور تک کوئی رستہ یا اتا پتہ ہی نہ ہو۔ تو وہی رب ہے، لیکن ہمیں اللہ کی طرف جھکنا چاہیے، اللہ کے رستوں کی طرف چلنا چاہیے، اپنے دین کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج کل تو جو کام بندہ ایصال ثواب کے لیے کرتا ہے تو اس پہ بھی کوئی مسجد میں کوئی پانی کی ٹینکی لگا لے یا کھڑکی دروازہ لگا لے، اس پہ لکھ دیں کہ بھئی یہ میری ماں یا میری بیوی کی ایصال ثواب کے لیے میں نے لگایا۔ بھئی اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیت معلوم ہے، اس طرح کرنے سے اپنے عمل کو تم ضائع کر رہے ہو۔ جب یہ طے ہے کہ اللہ کو ہماری نیتوں کا پتہ ہے تو پھر کیوں ہم اپنے آپ کو فضول تکلیفوں میں ڈال رہے ہیں؟ اور وراثت تو ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً سورہ نساء میں بیان کر دیا ہے، اور باقی تمام احکام کے بارے میں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اجمالاً بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ نکاح کے معاملات جو ہیں اس میں آج کل دیکھا جا رہا ہے، کل مجھے کسی نے قصہ بیان کیا، کہا کہ ایک کورٹ میں ایک کیس آیا ہے اور اس میں ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، لیکن اس کی بیوی یہ کہنے پر بضد تھی کہ میں نے وہ طلاق نہیں سنی اور میں کہاں جاؤں گی، میں اسی کے ساتھ رہوں گی۔ تو اس نے مجھے یہ بڑا فخریہ انداز سے بتایا کہ دیکھو اس طرح کی بھی عورتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا یہ فخر نہیں، یہ افسوس کا مقام ہے۔
جب مرد کورٹ میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور اس وقت بھی وہ اسی کا اظہار کر رہا ہے، اور اس کی بیوی کہتی ہے میں نے سنا نہیں تھا اور میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ قابل مذمت بات ہے۔ ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ انہیں گناہ سے بچائیں۔ یہاں پہ تو پشتون سوسائٹی میں تو یہ چیز بہت زیادہ عام ہے، بات بات پہ مرد اپنی بیویوں کو طلاق کے دھمکی دینا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ کتنی بار دے بھی دیتے ہیں، اور کتنے لوگوں کا نکاح ٹوٹ بھی گیا ہوتا ہے اور وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، حالانکہ اس کے اپنے ماں باپ اور بھائی جو ہیں وہ انہیں فورس کرتے ہیں کہ نہیں تمہیں ان کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، یا تم پہ طلاق کا دبا لگ جائے گا، تمہارے بچے ہیں، سوسائٹی میں ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ اور یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا، وہ کس طرح اللہ کے سامنے آئیں گے۔ انہیں تو بہت معمولی لگتا ہے کہ چلو مر گئے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس جہان میں اگر تم مچھر کے سر جتنے بقدرے تم آنسو بہا لو تو وہ تمہارے جہنم کی آگ کے لیے کافی ہے، اس سے وہ آگ بجھ جائے گی، لیکن اگر قیامت والے دن تم بہت آنسو بھی بہا لو تو کوئی بھی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں اس وقت لوگ اتنی پریشانی میں اپنے ہاتھ کو چبائیں گے اور اتنا چبائیں گے کہ وہ بالکل اوپر بازو تک اپنے ہاتھ کو کھا جائے گا، اسے احساس تک نہ ہوگا۔ لیکن آج وہ غفلت میں ایسے پڑے ہوئے ہیں، دنیا داری میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری زندگی میں ہمیں اسلام کے مطابق مکمل ڈھال دے، اور ہماری زندگی میں آسانی بھر دے، اور ہر وہ چیز جو ہمارے دین کو خطرے میں ڈالتی ہے اسے اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہٹا لے۔ اور یہ دعا میری تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہے، اور اللہ اسے ہمارے حق میں قبول کرے، اور ہماری یہ کوشش خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔